بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس تحفظ سنت پاکستان کی طرف سے آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو جاری تھی وہ ہے فضائل اعمال پر مرزا جہلمی کے اعتراضات اور ان کا علمی جائزہ۔ پانچواں حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ مرزا نے فضائل اعمال پر اعتراض کرتے ہوئے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ فضائل اعمال میں لکھا ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ اس پر مرزا نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پہ ترا یہ کہ پھر باقاعدہ ایک خواب لکھا کہ امام احمد، یہ فضائل اعمال میں سر لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی۔ جھوٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ بعد میں نے احمد بن حنبل کو خواب میں زیارت کرانی ہے، تو موسیٰ پھر خواب والا پیکج، میں کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو خواب والا پیکج آفر ہوتا نا وہ لے لیتے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے۔ یہ پروٹوکول کسی کا نہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا۔ مرزا کی بات کا حاصل یہ ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی خواب میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، نہ کسی نبی کو نہ کسی اور کو۔ حالانکہ امت کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہے، اور یہ صرف فضائل اعمال کی بات نہیں بلکہ محدثین کا بھی یہی نظریہ ہے، جن کو خود مرزا اپنے باب تسلیم کرتا ہے۔ محدثین نے بھی اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار ہو سکتا ہے، بلکہ ہوا ہے۔ اس پر صحیح سند کے ساتھ فی الحال ہم ایک حوالہ پیش کرتے ہیں۔ حدیث کی کتاب ہے مسند ابن الجعد، جس کے متعلق خود مرزا کہتا ہے کہ یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہے۔ علی ابن الجعد یہ کون ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، ان کا تعارف بھی کراؤں گا تو پیروں سے زمین نکل جائے گی۔ اب آپ نے پوچھا علی ابن الجعد کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، اور ان کی کتاب ہے مسند احمد ہے نا، جس طرح اسی طریقے سے مسند جو ہے علی ابن الجعد بھی موجود ہے۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہے یہ احمد بن حنبل کے استاد، امام بخاری کے دادا استاد۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے ہیں؟ جی احمد بن حنبل کے استاد ہیں، جس سے مشاہدات صحابہ کے اقوال پیش کر رہے ہیں۔ احمد بن حنبل کے استاد ہیں علی بن الجعد۔ یہی مسند ابن الجعد جس کے متعلق مرزا نے کہا یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے خواب میں اللہ رب العزت کے دیدار کے متعلق۔ روایت کا نمبر ہے 1306۔ ابن الجعد نقل کرتے ہیں یوسف بن موسیٰ سے، وہ نقل کرتے ہیں جریر سے، جریر نقل کرتے ہیں رقبہ سے۔ رقبہ محدث وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعزتی، میری عزت کی قسم، لأکرمن مثواہ، میں سلیمان تیمی کے ٹھکانے کو اچھا کروں گا۔ یعنی ایک محدث نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور محدث کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، اور اس محدث نے آگے پھر نقل کیا، اور محدثین نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر لکھا۔ تو کتب حدیث کے اندر محدثین نے یہ خواب نقل کر کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہو سکتی ہے۔ اگر بالکل ناممکن ہے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت، تو پھر اس کا مطلب محدثین بھی جھوٹ بولتے رہے ہیں، جس طرح مرزا نے فضائل اعمال پر تبصرہ کیا کہ بالکل جھوٹ ہے۔ کیا مرزا ان محدثین کو بھی جھوٹ کہے گا کہ یہ محدثین بھی کیا جھوٹے تھے؟ اگر مرزا محدثین کو جھوٹا نہیں کہتا تو فضائل اعمال کو کس بنیاد پر جھوٹا کہہ رہا ہے؟ ہاں، یا تو مرزا یہ کہتا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، لیکن یہ واقعہ ثابت نہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ والا، اس لیے میں اس کو نہیں مانتا، پھر الگ بات تھی۔ لیکن مرزا نے تو کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، بالکل جھوٹ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو بھی دیدار اللہ تعالیٰ کا خواب میں نہیں ہو سکتا۔ تو ہم مرزا سے پوچھتے ہیں کہ کیا جس محدث نے خواب بتایا اس نے جھوٹ بولا؟ جن محدثین نے نقل کیا وہ جھوٹے ہیں؟ اگر ان محدثین کو بھی مرزا جھوٹا کہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر فضائل اعمال پر بھی فتویٰ لگائے، اور اگر ان محدثین کو جھوٹا نہیں کہتا تو فضائل اعمال پر فتویٰ کس بنیاد پر لگا رہا ہے؟ اور یہ واقعہ مسند ابن الجعد کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے، جیسے موجم اوسط طبرانی آپ دیکھ رہے ہیں، روایت نمبر ہے 3454۔
اس میں بھی سند کے ساتھ یہی واقعہ لکھا ہے کہ رقبہ محدث نے اللہ رب العزت کی خواب میں زیارت کی اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان تیمی کے متعلق یہ ارشاد فرمایا۔ اور یہ تو ایک واقعہ ہے، اس طرح کے کئی واقعات کتب حدیث میں محدثین نے لکھے ہیں اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ جیسے یہ واقعہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، تو کیا یہ محدثین جھوٹ بولتے رہے؟ نعوذ باللہ۔